پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوب روح قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانی مذہب قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور ایک لڑکی فوجی افسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناطے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی افسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کریں۔ آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کا وہ شہر تھا اور یہ فوجی افسر اس ظام سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان کے بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افسر نے اپنا قضیہ بیان کیا، وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے۔ میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھا دیا ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی؟ جب اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا، وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ لدھانوی شہید نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان کہ مولوی ہی بتائے گا اصلی رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا غصے ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہارا یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہیں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہی نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔ فوجی افسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا۔ اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہوا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پر ایمان لے آؤ اور جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر شک کرنا کھلا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔